یوسف کنویں میں ہے، اور واللہ ہے حیرانی ہوتی ہے، اللہ اپنی قدرت کے نظارے یوں بھی دکھاتا۔ نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا اور نبی کا پڑپوتا، باپ یعقوب بھی نبی ہیں، دادا اسحاق بھی نبی ہیں، اور پردادا ابراہیم بھی نبی ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں اسے بھی نبوت دوں گا۔ یوں بے بسی، یوں قسمہ پرسی، اور یوں بے حیثیتی کہ بھائیوں نے اٹھایا اور کنویں میں ڈالا، اور کائنات نے یہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ آنے والے وقت کا نبی مصر کی منڈی میں جن سے بازار کی طرح بک رہا، لوگ اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ لیکن واللہ ہے، آپ پڑھیں قرآن مجید، یقین رہا اپنے رب پہ، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ کائنات کے لوگوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ کنویں سے نکال کے تجھے جن سے بازار کی طرح بازاروں میں بیچا گیا، اور اب تو حکمران وقت کی بیوی کے عتاب کا شکار ہو کے نشانہ بن کے پسے دیواریں زندہ پھینکا گیا ہے۔ تیرے اس عقیدے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ حیثیت کے فیصلے تو آسمان سے ہوتے ہیں، سمجھیے گا ذرا، حیثیت کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ کون کہتا تھا کبھی ملا عمر یوں تخت شاہی کا مالک بنے گا؟ کہا ہم تجھ پہ عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، سانس لینا دوبر کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ اسیری، یہ رہائی، یہ 20 سال کی شجاعتوں کا، عظیمتوں کا سفر قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، ہیں قید میں اور اعلان کرتے ہیں دنیا کو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یؤمنون باللہ، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یوسف کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کسی سے بھیک نہیں مانگی، عافیت کا سوال نہیں کیا، آزادیوں کے لیے منتیں نہیں کی۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ منظر دکھائے جو قید کرنے والے تھے، وہ باعزت طریقے سے رہائی کے پروانے جاری کرتے ہیں، اور جناب یوسف نے جیل سے پیغام بھجوایا، یوں نہیں، پہلے ذرا کہو نا، وہ جو فریب کرنے والیوں نے فریب کیا تھا، سچا کون تھا؟ نہیں سمجھے بات؟ ہاں، کہتے ہیں جی یہ ہمیں مطلوب ہیں، انہیں وزارت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تھوڑی رفتار تیز کریں اور میرے ساتھ چلا کریں۔ یہ موسٹ وانٹڈ، انہیں وزارت کیوں دی؟ اور الو کے پٹھوں تم نے دی، تم نے تو انہیں غاروں میں دھکیلا، تم نے تو ان پہ کارپٹ بمبارمنٹ کی، انہیں وزارتیں اس نے دی جس کے لیے یہ پتھر کھاتے رہے۔ کیا اوقات ہے تمہاری؟ تمہاری ان گیدڑ بھپکیوں کی کیا حیثیت ہے؟ فلاں کو نہ دو، فلاں کو نہ دو۔ اب ایک کل کی بات ہے جب تم کہتے تھے ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اب تم اپنے سپاہیوں کی زندگی کی بھیک انہی سے مانگتے ہو، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ یہ نظارے ساری دنیا میں دکھائے گا۔ مسئلہ صرف یہ، اللہ کے ساتھ اخلاص پیدا کرو۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔
او کافرو، تمہارے کفریہ عقائد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ نہیں رکھتے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں کون ہوں، یہ فرق ہے. بحث چل رہی ہے نا، نیا بیلٹ بننے جا رہا ہے. ہاں، بیلٹ بنے ہوئے ہیں، پہلے سے بنے ہوئے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام نے اپنا بیلٹ بیان کیا ہے، ایک کافروں کا اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا. تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کافروں سے کوئی تعلق. اور تسی نہ بولے آج ایسے کوئی رشتہ داری تھا نہیں امریکہ نا. قوم سہاج صاحب تسی سارے ماشاءاللہ کاروباری سوچتے ہو بھی مولوی صاحب نے تنخواہ ساڈے کو لینی، سانوں تو پچھوں وزیر اعظم ادھروں فنڈ لے آئے گا تو ساڈا کاروبار چلنا. ہاں، لمبی سوچتے نا تسی ماشاءاللہ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، ہمارا تعلق کافروں سے نہیں، ابراہیم سے ہے. اللہ کی قسم جناب یوسف نے سبق دیا ہے، جیسے میرا بابا ابراہیم قربانیاں دیتا رہا، میں یوں قربانیاں تو دوں گا لیکن کافر کے سامنے جھکنا گوارا نہیں. اور پھر وہ جو قید کرنے والے تھے وہ معذرت بھی کرتے ہیں اور لا کے تخت شاہی کا مالک بھی بناتے ہیں. دستار بندی خود کرتے ہیں. ہم نہیں سنبھال سکیں گے، ملت اجڑ جائے گی، ملک برباد ہو جائے گا، قوم قحط سے مر جائے گی. کون ہے اس بیماری کا تدارک کون کرے گا؟ جناب یوسف کہتے ہیں مجھے موقع دو، میں کروں گا اللہ کی توفیق سے. اور پھر وہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا ایک لائن بنا کے اپنے اپنے برتن لے کے کھڑے ہیں. سنا ہے کہ آپ کے دربار سے غلہ ملتا ہے. داستان بڑی لمبی ہے. پوچھا وہ بتاؤ تو صحیح، وہ ہوا کیا تھا؟ یعقوب کے بیٹے ہو، کنعان سے آئے ہو، وہ ذرا داستان تو کہہ سناؤ، ہوا کیا تھا؟ یہ ضرورت مند تھے نا، بھوکے تھے، افلاس کے مارے تھے، غلہ لینے گئے تھے. کہتے رہے حسب حال جناب یوسف تبصرہ فرماتے رہے. پہنچ گئے حقیقت کو. قالوا انت یوسف. عاجزی دیکھو، انکساری اور اپنے رب کے ساتھ اخلاص دیکھو. نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں وہ ہوں جس کے خزانے سے دوسری بار تمہارے برتن بھرے جا رہے ہیں. میں وہ ہوں جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا. میں وہ ہوں جس کے سامنے تم دامن پھیلا کے کھڑے ہو. ایک جملہ، انا یوسف وہذا اخی. ہاں، میں اسی یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. 20 سال کا تورا بورا، شاید ہزاروں یا لاکھوں شہادتیں. میرے بھائیوں، معیار ہونا چاہیے انسان کے عقیدے کا. قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا.